ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، جنہیں کہتا ہے سارا دیس مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا۔ وہ میرے آج کے معمار میرے کل کے رہبر ہیں، فقط میرے نہیں ملت کے جذبوں کے پیمبر ہیں، وہ میرے آج کے معمار میرے کل کے رہبر ہیں، فقط میرے نہیں ملت کے جذبوں کے پیمبر ہیں۔ اگر تم نے نہیں مانا کہ تو اب مان مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، جنہیں کہتا ہے سارا دیس مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا، ہمارا دل ہے مولانا ہماری جان مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن التقوى ملاك الحسنات، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں جو انسان آیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے، ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت، ہمارے رویے سے پتہ نہیں لگتا کہ ہم آخرت کی، قبر کی تیاری کرنے والے ہیں، جہنم سے بچنے کی فکریں کرنے والے ہیں، جنت کے اندر محلات بنانے کی فکریں کرنے والے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں، روشنی میں، اندھیرے میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، غریبی میں، امیری میں، ہر ایک یہی کوشش کرتا ہے کہ میری دنیا بن جائے،
مجھے سائٹ مل جائے، مجھے اپارٹمنٹ مل جائے، مجھے کرایہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جب دنیا نوازی جاتی ہے، مال و دولت دی جاتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ عزت کا معاملہ کر رہا ہے۔ یہ کافرانہ سوچ ہے۔ غریبی، امیری، بھوک، پیٹ بھر کر کھانا، صحت، بیماری، حالات کا آنا، بیماریوں کا آنا، شفا کا آنا، یہ سب وقتی چیزیں ہیں، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی محفوظ رہے، قبر میں بھی محفوظ رہے، محشر میں بھی محفوظ رہے، اور جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کے اندر اپنے منزلیں بنائیں اور اپنا محل بنائیں۔ چونکہ دنیا کے بیشتر لوگ دنیا پر محنت کرتے ہیں، ہم وقتی طور پر نماز پڑھ کر مستورات کے بیان میں آ کر ہمارے دل میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، ہم تو پڑھ رہے ہیں، وہ فجر نہیں پڑھتے، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، وہ ظہر نہیں پڑھتے، چاشت، اشراق اور اوابین ہم پڑھ رہے ہیں۔ شیطان دھوکے میں، مغالطے میں، کنفیوژن میں رکھ کر انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے سانس لینے کا مقصد، ہماری جوانی کا مقصد، ہمارے جاگنے کا مقصد، ہمارے بڑھاپے کا مقصد، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا مقصد، ہمارے تاریکی میں مقصد، اجالے میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور عبادت کرنا ہے۔ جتنی فکریں دنیا بنانے میں ہوتی ہیں، صحت کے بنانے میں، جوانی کو برقرار رکھنے کی فکریں، بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کی فکریں، یہ فکریں آخرت کے تعلق سے ہونی چاہیے۔ اصل ہماری منزل آخرت ہے اور قبر ہے۔ یہ تو دنیا ایک راستہ ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر تیاری کرتا ہے، احرام لے رہا ہے، سفر کے ساز و سامان کھانے پینے کے لے رہا ہے، سوٹ کیس اور کٹ کو تیار کر رہا ہے، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جناب والا کہاں کا سفر ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ عمرے کا سفر ہے، حج کا سفر ہے۔ عمرے کا سفر عموماً 15 دن کا ہوتا ہے تو توشہ اور کٹ چھوٹی ہوتی ہے، اور حج کا سفر 40-45 دن کا ہوتا ہے تو کٹ بڑی ہوتی ہے، ساز و سامان زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا سمجھ میں آتا ہے کسی گھر کے اندر پینٹنگ واشنگ کی جا رہی ہے، گھر کی تجدید نو کی جا رہی ہے، سنوارا جا رہا ہے، مزین کیا جا رہا ہے، کیوں صاحب بہو آنے والی ہے، بیٹی ودا ہونے والی ہے، تیاریوں سے پتہ چلتا ہے۔ کھانا پک رہا ہے، غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، ہاں والد صاحب کا انتقال ہوئے 20 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے نا، عورت گھر میں بیٹھی بٹھائی برقع پہنتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے، تو ہر چیز کو پتہ چلتا ہے۔ اسکول کا یونیفارم بچہ پہنتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب یہ اسکول جانے والا ہے، اسکول کا وقت ہو چکا ہے۔ اور گھر کے مرد حضرات ٹوپی پہنتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، ابھی جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو چیزوں کو دیکھ کر، ظاہرات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی تیاری کس حساب سے ہو رہی ہے۔ سفر چھوٹا ہے تو چھوٹی تیاری، سفر بڑا ہے تو بڑی تیاری۔ گھر کے مرد حضرات گورنمنٹ کے محکموں کے ملازم ہیں، جہاں یونیفارم پہنا جاتا ہے، وہ یونیفارم پہن رہے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات کہ ابھی ڈیوٹی کو جانے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی کے کس عمل سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں فکر ہے کہ قبر کے اندر ہماری پسلیاں نہ ملے، ہماری قبر کے اندر کیڑے مکوڑے اور زہریلے جانور مسلط نہ کیے جائیں، ہماری قبر کے اندر منکر نکیر آئیں تو 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا جائے۔ قیامت کا وہ ہولناک منظر جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا،
اور نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے انسان. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام روتے روتے قیامت کے منظر سے خوف زدہ ہو کر اللہ سے کہیں گے اللہ تو مجھے بچا لے، میں مریم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل ہیں، انہی کی محنت جد و جہد سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا اللہ کے حکم سے، اور انہی کے فرزند کے قدموں سے زمزم نکلا، اور انہی کی اہلیہ محترمہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے صفا مروہ کی صحیح ہوئی، اور ایسی چیز ہوئی کہ جہاں دوڑ زور سے لگائی وہاں دوڑ زور سے لگائی جاتی ہے. مینا میں ان کی یاد ہے، مزدلفہ عرفات ان کی یادوں سے وابستہ ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ یاد آ جاتا ہے. ایسے ابراہیم علیہ السلام قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ بس مجھے نجات دے دے، میں باپ آزر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. پیغمبر، اولیاء، ابدال، اقطاب جنہوں نے کبیرہ گناہ تو دور کی بات صغیرہ چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا تھا، وہ قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے منظر اور قیامت کی پریشانی کو دیکھ کر وہ رونے لگیں گے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں. ثور کے معنی بیل کے آتے ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا غار ثور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہوئے اس پہاڑ کی اونچائی پر ایک غار ہے جو دیکھنے میں بیل کے سوراخ کی طرح دکھتا ہے، بیل کا نقشہ نظر آتا ہے دور سے، اس کو غار ثور کہہ دیا گیا. ان کا نام ہے سفیان. ثوری مانے بیل والے، بیل کی طرح. اصل یہ تھا کہ ایک مرتبہ بھول سے انہوں نے داواں کو مسجد کے اندر رکھ دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ندا لگائی، اے سفیان کب سے تو بیل اور جانور ہو گیا؟ کیا تجھے تمیز نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سا پیر رکھنا چاہیے اور مسجد سے باہر ہوتے ہوئے کون سا پیر رکھنا چاہیے؟ بتائیے، نماز کو چھوڑا نہیں تھا، روزے کو چھوڑا نہیں تھا، حرام کا مال کھایا ہوا نہیں تھا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. انسان غلطی میں، مغالطے میں کہیں خیال ہوتا ہے سیدھے پیر کے بجائے داواں پیر رکھ دیا. ٹوائلٹ کے اندر داواں پیر پہلا رکھنا چاہیے، بھول کر رکھ دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ کے ولی تھے، اللہ کے قریبی بندے تھے، اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ میرا نیک بندہ یہ چھوٹی سی بھول کرے. ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ استنجا کیا کرتے تھے، پیشاب کیا کرتے تھے تو خون نکلا کرتا تھا. تمام حکیموں کو، تمام ڈاکٹروں کو، تمام جو ہے دیسی علاج کرنے، ناٹی علاج کرنے والوں کو بلایا، کوئی نہیں پکڑ سکا. راستے میں ایک فقیر جا رہا تھا، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا کہ حضرت آپ کی جو پریشانی ہے اور آپ کا جو مرض ہے اس کا علاج میرے پاس ہے اور اس کا کارن مجھے معلوم ہے. کہنے لگے بڑے بڑے حکما آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے اور بڑے بڑے ناٹی یونانی علاج کرنے والے آئے، تو راستے کا فقیر علاج کرے گا؟ سنیے تو صحیح. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی نبض پکڑا، آنکھیں کھول کر دیکھا اور اس کے بعد کہا 7 زمین نیچے سے اللہ کے عرش تک، 7 آسمانوں کے اوپر تک آپ کی اس مرض کا اور اس بیماری کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ کے کلیجے میں سوراخ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب کے راستے سے خون نکلا کرتا ہے. ان کی زندگیوں کا مقصد خدا کا خوف تھا، ان کی زندگیوں کا مطلب اللہ کو راضی کرنا تھا، قبر کے عذاب سے بچنا تھا. میری مائیں اور بہنیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنا تو برحق ہے، موت کس کو نہیں آتی؟ موت فرشتوں کو بھی آئے گی، موت انسانوں کو بھی آئے گی، امیروں کو آئے گی، حاکموں کو آئے گی. ہم کتنا بھی بھاگیں موت سے، موت ہمارا پیچھا کر کر ہم کو دبوچ لے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ فرماتے ہیں جس موت سے تم بھاگ کر جا رہے ہو وہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے. بیوی کو موت آتی ہے،
خاوند دیکھتا رہ جاتا ہے، ایک سانس دے نہیں پاتا، ایک زندگی کا لمحہ چھین نہیں پاتا۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مرنا برحق ہے۔ آپ غور کیجئے گا، اگر آپ کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، مڑ کر دیکھیے گا کتنے لوگ مر کر اس زمین کے پیوند خاک ہو گئے اور زمین کے اندر مدفون ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا مال اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور قبر تک اس کے رشتہ دار اعزاء اقارب جاتے ہیں۔ بیوی مرتی ہے، ماں مرتی ہے، اولاد کندھے پر رکھ کر جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور قبر کے حوالے آ کر کے آتے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کے ڈھیرے ڈال کر آ جاتے ہیں۔ مال تو چھوٹ گیا، اور قبر کے اندر ڈال کر رشتہ دار بھی گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ انسان نے زندگی کے اندر کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے، وہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہو کر چلی جاتی ہے۔ وہ کائنات کا بے وقوف انسان ہے جس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، یا سانپ نے ڈس لیا ہے، یا بے وقوف پاگل بچھو نے ڈنک مار لیا ہے، کہ جو مال رہ جاتا ہے، جو رشتہ دار پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ آج صبح سے لے کر شام تک جو محنتیں کی جاتی ہیں، مال کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہیں، بلڈنگیں خریدنے کے لیے کی جاتی ہیں، پراپرٹی بنانے کے لیے کی جاتی ہیں، انسان کو اپنا پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرے سلام کی گارنٹی نہیں ہے، دوسرے سلام کی ضمانت نہیں، ہو سکتا ہے اس درمیان ملک الموت آ کر میری روح کھینچ کر چلے جائے۔ میرے مرنے کے بعد بیوی کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد لڑکوں کا کیا ہوگا، بہو کا کیا ہوگا، بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ سوچنے کے بجائے جو بہو بیٹیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، جو مال پیچھے رہ جاتا ہے، ہم کیا مال کمائیں گے، ہم کتنی زمین پائیں گے، کتنے اپارٹمنٹ بنائیں گے۔ وہ سکندر جس نے آدھی دنیا سے زیادہ دنیا کو فتح کیا تھا اور اس کا بادشاہ بنا تھا، جب مرا تو اس نے وصیت کی کہ اس کے ہاتھ جنازے کے باہر کر دیے جائے۔ علماء نے کہا اس وصیت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ شریعت کے مزاج سے ہٹی ہوئی وصیت ہے۔ انسان کو کفن کے اندر اس کے ہاتھ پیر رکھے جاتے ہیں، یہ کیسا کہہ رہا ہے کہ جنازے کے باہر خالی ہاتھ رکھ دیے جائے۔ سکندر نے کہا کہ میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آدھی دنیا سے زیادہ جس دنیا پر فتح کا جھنڈا لہرایا، آج وہ قبر میں جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جیسے دنیا میں آیا تھا ویسے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے وقوف ہے وہ انسان جو اپنی آخرت ایسے لوگوں کے لیے خراب کرے جو لوگ نہ قبر میں ساتھ دیتے ہیں نہ آخرت میں ساتھ دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت حضرت مریم کے بارے میں پلڑا جھاڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں، اللہ مجھے پناہ دے دے، مجھے آزادی دے دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ کیا منظر انہوں نے قیامت کا دیکھا ہوگا، کیسے دہکتے ہوئے شعلے جہنم کے دیکھے ہوں گے، کیسا سانپ دیکھا ہوگا، کیسا بچھو دیکھا ہوگا، کیسا زمہریر کا عذاب دیکھا ہوگا، کہ حضرت مریم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلڑا جھاڑ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، بھائی بہن سے بہن، بھائی سے، خاوند بیوی سے بیوی، یہ سب رشتے انگوٹھے کے گھانٹی کے بننے تک ہیں، اور جیسے ہی روح نکلتی ہے یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، یہ برادریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر کماتی ہے، مرد اگر کماتا ہے کہیں، تو یہ اسی لیے کہ میرے بچے خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتا ہے، اس کی روزی کو لکھتا ہے، اس کے رزق کو لکھتا ہے، اس کی زندگی کو لکھتا ہے، اس کی موت کو لکھتا ہے، اس کی حیات کو لکھتا ہے، اس کی صحت کو لکھتا ہے، اس کی بیماری کو لکھتا ہے۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کے تقدیر کا مالک نہیں ہے کہ وہ بے خوبصورتی سے خوبصورت ہو جائے، بے حسن والی سے حسن والی بن جائے، وہ کالی کلوٹی سے گوری بن جائے، وہ گوری سے کالی کلوٹی بن جائے۔ بیٹی اپنی تقدیر ماں کے پیٹ میں اللہ سے لکھا کر لاتی ہے، بیگم اپنی تقدیر اللہ سے لکھا کر لاتی ہے۔
خاوند اور لڑکے اپنی تقدیر اللہ سے دکھا کر لاتے ہیں. میری تقدیر کو آپ نہیں بنا سکتے، آپ کی تقدیر کو میں نہیں بنا سکتا. بچہ بیمار ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. ہمیں بچے کو بہت لاڑ ہے، پیار ہے. 6 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا ہوا، کڈنی اس کی خراب ہے، اس کا معدہ خراب ہے، اس کے دماغ کی رگ کے اندر فرق ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے دنیا میں کچھ کرنے سے ہم عاجز ہیں، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں پائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بچا نہیں پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الاولیاء، خاتم النبیین، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الانس والجن، سید البشر، تمام فضائل کے علم بردار، لواء الحمد کے جھنڈے اٹھانے والے، شفاعت کا پروانہ دینے والے، حوض کوثر کا جام دینے والے. زندگی میں جب حالات آئے تو بہت ساری پریشانیوں کو آپ کے چچا ابو طالب اس کو دور کیا کرتے تھے. پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے کو دھکا بھی نہ لگے، مچھر بھی نہ کاٹے، ادنا کوئی تکلیف نہ ہو. بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ انتقال کے وقت وہ کلمہ نہ پڑھے اور بغیر کلمہ پڑھے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. پڑھنے والے ہی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا آہستہ سے ایک مرتبہ کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، آہستہ سے آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیجئے، میری نبوت کا اقرار کر لیجئے. وہاں کے جو مکے کے شیاطین تھے، ابو جہل اور دوسرے لوگ مشرکین مکہ، کفار مکہ، خواجہ ابو طالب کو بھڑکانے لگے. خواجہ ابو طالب زندگی کفر میں گزری ہے، شرک میں گزری ہے. مرتے وقت لوگ کہیں گے یہ ڈر کر موت کے کلمہ پڑھ کر چلا گیا، چنانچہ بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سید الکونین، وہ ذات گرامی جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. اللہ کی مخلوق میں نہ کوئی ایسا بندہ محبوب ہے نہ محبوب ہو سکتا ہے. بے پناہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اولیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ابدال نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اقطاب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کافرین مشرکین قیامت کے میدان محشر کے عذاب کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے ہوئے ہوں گے. اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میری دعا کو قبول کیجئے. ہم جو ہے تب سر اٹھائیں گے. اللہ فرمائیں گے سل تعطا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے آپ کو دیا جائے گا. بہت سارے لوگوں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے پروانے سے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن چونکہ خواجہ ابو طالب جو دن میں، رات میں، تنہائی میں، مجمع میں، گرمی میں، سردی میں، پہاڑوں میں، زمین پر ہر جگہ باڈی گارڈ بنے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات تھے، ان کو نہیں بچا پائیں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے انگاروں کے جوتے خواجہ ابو طالب کے پیر میں پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھولے گا. بہت بڑا بے وقوف ہے آدمی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کی فکر میں. حرام کی کمائی کر اللہ نے دی سہولت، بناؤ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ سوچ کر یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، لندن، جرمنی میں نوکری ملے گی، بہت بڑا پیسہ آئے گا. کیا پتا کل وہ پیسہ کھا پاؤ گے بھی نہیں کھا پاؤ گے. میرے سامنے ایسی دسیوں مثالیں ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، سوکھی روٹی، رات کا بچا ہوا کھانا پانی میں ڈال کر کھا لیا کرتے تھے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے. اور اللہ نے اس کو ڈاکٹر کر بھی دیا، انجینئر کر بھی دیا. جب فقر و فاقے کے دن تھے، جب پیٹ پر پتھر باندھنے کے دن تھے، جب مہمان گھر میں آتے تو یہ کفل ڈال کر چلے جاتے
کہ مہمان کو کیسے منہ دکھاؤ، مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرو۔ آج وہ کما رہا ہے لیکن جنازہ جو ہے جا چکا ہے، اور قبر کا حصہ وہ عورت بن چکی ہے، وہ مرد بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی ترقی کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنا، جھوٹ بولنا کاروبار کے اندر، دھوکہ دینا کاروبار کے اندر۔ آپ بتائیے بازار کے اندر کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ واشنگ مشین ریپیئر کرنے والا، ٹی وی ریپیئر کرنے والا، فریج ریپیئر کرنے والا، پنکھے مکسی ریپیئر کرنے والے، کیا یہ جھوٹ بول کر نہیں کما رہے ہیں؟ کیوں کما رہے ہیں؟ بھائی پیسہ بچا کر بچی کو جہیز دیں گے، پیسہ بچا کر لڑکے کو انگلینڈ میں پڑھائیں گے، برطانیہ میں پڑھائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے پتا نہیں کہ تیری موت کلمے پر آئے گی یا کلمے سے ہٹ کر آئے گی؟ کیا ہوگا اگر کلمے سے ہٹ کر موت آئے؟ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ چلو بیوی کے واسطے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے واشنگ مشین ریپیئر کرنے کے لیے گیا، فریج ریپیئر کرنے کے لیے گیا، 100 روپے خرچہ تھا، 1000 روپے بتا کر لے لیا، چونکہ عورت کو پتا نہیں، گھر کے مردانوں کو پتا نہیں کہ کون سی چیز خراب ہوئی ہے، کس کی کیا قیمت ہے، تو لے تو لیا۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ یہ بیوی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل بن کر سایہ دینے والے، پنکھا بن کر ہوا دینے والے، ایک کانٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں جب تھا تو آپ کی رات کی نیند ابو طالب کی حرام ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خواجہ ابو طالب کو قیامت میں ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ کیا یہ وہ بچے جو واٹس ایپ کے اندر زندگی برباد کر رہے ہیں، فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر زندگی برباد کر رہے ہیں، میسجوں کے اندر اور جو ہے انٹرنیٹ کے استعمال کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے پیغمبر عاجز آ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بلاتے رہے بیٹے کو، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے تو پہاڑ پر نہ چڑھ، آجا میری کشتی میں سوار ہو جا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بچہ کہنے لگا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تمہارا طوفان پنڈلیوں تک آئے گا، گھٹنے تک آئے گا، کمر تک آئے گا، موڈے تک آئے گا، میں تو پہاڑ پر چڑھ کر تمہارے طوفان سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اس درمیان سمندر کا پانی آیا، ایک طوفان آیا، ایک سیلاب آیا، باپ بیٹے کو جدا کر دیا۔ وہ پیغمبر جنہوں نے خواب کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی صغیرہ گناہ کا تصور نہیں کیا تھا، اللہ جن کا محافظ تھا، اللہ جن کو بچانے والا تھا، وہ اپنی اولاد کو نہیں بچا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، قرآن میں جا بجا ان کا نام ہے، لیکن اپنی بیوی کو نہیں بچا رہے ہیں۔ اولاد کے خاطر خبر کی زندگی کو خراب کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے وقوف ہے کہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، فکر یہ کرے کلمے کی موت کیسے ہوگی، طہارت کی موت کیسے ہوگی، سجدے کی موت کیسے ہوگی۔ میری ماں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آپ اپنی زندگی کو پچھلی طرف موڑ کر دیکھیں، منڈی گھما کر دیکھیں، بچپنا کہاں چلا گیا، جوانی کہاں چلی گئی، بال کیا سے کیا ہو گئے، کمر کیا سے کیا ہو گئی، آنکھوں کی روشنی کہاں چلی گئی، کانوں کی قوت سماعت کہاں چلی گئی، گھٹنوں کی طاقت کہاں چلی گئی، کمر کا پاور کہاں چلا گیا۔ بڑے لمبے لمبے سفر کر لیا کرتے تھے، بہت لمبے لمبے جو ہے اسفار کیا کرتے تھے، محنتیں کیا کرتے تھے۔ آج صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھایا نہیں جا رہا ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، آدھا دن بھی نہیں رکے۔ اور قرآن میں فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ دنیا سے ہو کر جب آخرت کے اندر جائیں گے اور دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، ہماری زندگی ہی کیا زندگی ہے۔ بی پی کے ٹیبلٹ چل رہے ہیں، شوگر کے ٹیبلٹ چل رہے ہیں، برین ٹیومر کے آپریشن کا مسئلہ ہے، اور کمر کے درد کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہے،
خامند مکمل اطاعت نہیں کرتا اور راضی نہیں کرتا، اولاد مطیع فرمانبردار نہیں ہے، مالک مکان مالک دکان دل کو اذیت پہنچانے والی باتیں کیا کرتا ہے، اڑوس پڑوس موافق نہیں، یہ تو جہنم کی زندگی ہے۔ اللہ کے ذکر میں راحت ہے، نماز میں راحت ہے، آخرت کی تیاری کرنے میں راحت ہے۔ اب میری مائیں اور بہنیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ انتقال سے پہلے اپنی خادمہ اور اپنی نوکرانی کو وصیت کی کہ مجھے بازار سے نیا کفن نہ لایا جائے، میری جو کرتی ہے اور میرا جو جھمپر ہے اور میری جو میکسی ہے، جو بھی کپڑا اس زمانے میں وہ پہنا کرتی تھی، کہا کہ اسی کو کفن بنا کر قبر کے حوالے کر دینا۔ نیا کپڑا نئے لوگوں کے لیے، دلہا کے لیے، دلہن کے لیے زیبا دیتا ہے۔ ہم تو قبر میں ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ جو آدمی جج کی عدالت کے اندر کھڑا ہوا ہو، موت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہو، پھانسی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہو، عمر قید کا فیصلہ ہونے جا رہا ہو، کیا وہ بریانی کھا کر جائے گا؟ کیا وہ مدنجن میٹھا کھا کر جائے گا؟ کیا وہ لطیفے بولے گا اور سنے گا؟ اسے تو جسم کانپ رہا ہوگا کہ جج میری پھانسی کی سزا نہ سنا دے، میری سزائے موت برقرار نہ رکھ دے، میری عمر قید کی سزا مجھے نہ سنا دے۔ ہمارے سامنے سکرات کا مرحلہ ہے، ہمارے سامنے موت کا مرحلہ ہے، ہمارے سامنے قبر کا مرحلہ ہے، ہمارے سامنے حشر کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ایک شادی کی تیاری جانے کے لیے 3 دن پہلے کیا کرتے ہیں۔ ان کیلو مہاسوں کا کیا ہوگا؟ ان آنکھوں کے گرد کالے حلقوں کا کیا ہوگا؟ یہ رنگ جو اڑ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ سفید بال جو آ رہے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیب السماء منفطر بھی، قیامت آئے گی تو قیامت کی ہولناکی سے جوان بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اتنی ہولناکی ہوگی، ہوش و حواس کھو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ جب قیامت کا جھٹکا آئے گا اور قیامت کی ہولناکی آئے گی تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بسکارا، وہ بے ہوش نہیں جو بے ہوشی کا انجیکشن لے کر، انیستھیسیا لے کر وہ بے مدہوش ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ جب دیکھیں گے آنکھ سے اللہ کے عذاب کو، اللہ کے قہر کو، یہ خود ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب زمین کو خوب جھٹکے دیے جائیں گے تو انسان کہے گا اے زمین کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تیرے اوپر اپارٹمنٹ قائم کیا تھا ہم نے، بلڈنگیں بنائی تھی، تالاب بنائے تھے، کنویں بنائے تھے، بورویل بنائے تھے، ہاؤس خانہ بنایا تھا، تفریح کا پارک بنایا تھا۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن وہ اپنا رپورٹ دے دے گی بأن ربک اوحی لها۔ اے فرعون انسان، اے حامان انسان، اے شداد انسان، مال آ کر تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا، نمازوں کا خیال نہیں تھا، دین کا خیال نہیں تھا، بچپنا گزرا، کھلونوں کے اندر گزر گیا، جوانی عشق و محبت کے فسادوں میں گزر گئی، بڑھاپا زمین کی آس اور بنگلوں کی آس اور دنیا کی محبت میں گزر گیا۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس۔ آپ کو فرصت ملے واٹس ایپ سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، الیکٹرانک میڈیا سے اللہ کا کلام پڑھ کر دیکھیے وہ قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ سکرات کے بارے میں، وہ موت کی سختی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جس کے سامنے موت کی سختی کے مناظر ہو اور جس کے سامنے قبر کی منزلیں ہو، کیا وہ واٹس ایپ کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی برباد کر سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے بچے چھوٹے گیموں کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، میڈیم کلاس کے بچے ٹویٹر کے اندر، فیس بک کے اندر، واٹس ایپ میں چیٹنگ کر کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور سفر بہت لمبا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند ہیں، حضرت حسن کے ابا ہے، حضرت حسین کے ابا ہیں۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر فقر و فاقہ آتا، حضرت
علی پریشان ہو جاتے، بچے بھوک سے بلبلاتے، بیگم بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے چہرہ زرد پڑ جاتا، ہونٹوں پر پپڑیاں سوکھ جاتی اور گھر کے اندر ایک دانہ کھانے کے لیے نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے فرماتے، اما ترضا یا علی، اے علی کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ تیرے گھر والے جنت میں میرے گھر کے سامنے رہے، جس کا جنت میں گھر بن چکا ہو، جو حضرت فاطمہ حسنین کے ساتھ وہ جنت کی منزل میں نبی کی منزل کے پڑوس کے اندر رہتا ہو اور سامنے رہتا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد میں ایک مرتبہ دیکھا یتململو، ایسے ململ کر رہے تھے، ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کسی کو زہریلا سانپ نے کاٹ لیا ہو اور بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ حضرت علی نبی کے داماد ہیں، حضرت علی حضرت فاطمہ کے خاوند ہیں، حضرت علی حسنین کے ابا ہیں، حضرت علی خلفائے راشدین میں ہیں، حضرت علی ان 10 صحابہ میں ہیں جنہیں موت سے پہلے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت علی وہ ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین جن کے گھر کا پتہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کے سامنے تمہارا گھر ہوگا۔ وہ آج کس بات کو رو رہا ہے، کس بات سے تڑپ رہا ہے؟ فرماتے ہیں صحابی جیسے زہریلا سانپ ڈس لیتا ہے، آدمی تڑپنے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے۔ اللہ کے دربار میں تڑپ رہے تھے، اللہ کے دربار میں رو رہے تھے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑا رہے تھے۔ اے علی آپ کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، آپ نے زکوٰۃ کے اندر کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں کیا، آپ نے کسی بندے کا دل نہیں دکھایا، آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حق پورا ادا کیا۔ آپ نبی کے داماد ہیں۔ سب صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، اسماء رضی اللہ عنہا، لیکن حضرت علی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے۔ کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ نے آپ کے چہرے کو کرامت سے نوازا اور شرافت سے نوازا، اس لیے کہ دوسرے لوگ بت پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو کر بعد میں ایمان لائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، بچپنے سے کبھی انہوں نے بت کو پوجا نہیں کی، بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹکایا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اتنی فضیلتوں والا ایسا روتا ہے، ایسا تڑپتا ہے۔ پوچھتے ہیں صحابی کیا پریشانی ہے؟ اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، قبر اور سکرات کا ڈر ہے، موت کی آفت کا ڈر ہے، موت کی پریشانی کا ڈر ہے۔ جن کے منزلیں جنت میں بن چکی تھیں، جو نبی کے داماد تھے، جو فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اور جو حسنین جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ میری ماں آج کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ شادی کے گھر میں شادی کی تیاری ہوتی ہے، عمرے کے گھر میں عمرے کی تیاری ہوتی ہے، حج کے گھر میں حج کی تیاری ہوتی ہے، انگلینڈ آسٹریلیا برطانیہ میں ڈیوٹی کو جانے والے ان کی تیاری ہوتی ہے۔ کیا تیاری کر رکھی ہے ہم نے قبر کے لیے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے ہم نے آخرت کے لیے؟ میری ماں انسان کی نیکیاں اور انسان کے نیکیوں کی حالت میں جو جسم میں قمیص ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، آپ اندازہ لگائے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کہا اپنی کام والی خادمہ سے کہ میرے مرنے کے بعد کفن نہیں دینا، وہی کرتا جسے میں پہن کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی اس کو اس کے ساتھ میرے ساتھ دفن کر دینا اور وہی کفن بنا کر دفن کر دینا۔ فرماتی ہیں تدفین کے بعد انتقال کے کچھ مہینوں بعد میں نے اپنی مالکن رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگی منکر نکیر آئے اور کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو زمین کے اوپر میں نے بلایا نہیں، کچھ فٹ نیچے قبر میں آ کر کیا میں اس رب کو بلا دوں گی؟ اور اس کے بعد کچھ اور سوال کیے، کہا کہ اللہ سے کیسے غافل ہو سکتی ہو جب زمین پر پل بھر کے لیے میں نے غفلت کی زندگی نہیں گزاری، قبر میں آ کر کیسے غفلت کے جواب دوں گی؟ اتنا کہنا تھا کہ منکر نکیروں نے کہا کہ اب یہ تمام سوالوں کا ایک جواب دے کر چلی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ہم اور سوال نہیں کر سکتے۔ حد نگاہ تک
میری قبر کو چوری کر دیا گیا اور پھر قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دیا گیا، تو خادمہ پوچھتی ہیں کہ میں نے تو تمہارے دفن کے لیے جو لباس، جو کفن بنایا تھا وہ کرتا تھا اور وہ جمپر تھا جس کو پہن کر تم تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، اب تو جنت کا جوڑا تمہارے جسم پر ہے، وہ کرتا کیا ہوا؟ میری ماں، نماز کی قیمت کیا ہے، سجدوں کی قیمت کیا ہے، تلاوت کی قیمت کیا ہے، اور آخرت کی یاد کرنے کی قیمت کیا ہے، درود پڑھنے کی قیمت کیا ہے، ذکر کرنے کی قیمت کیا ہے۔ آج دنیا داری نے ہمارے زبانوں سے، ہمارے دل و دماغ سے عبادتوں کی لذتوں کو ختم کر دیا۔ آج ہمیں برگر کھانے میں مزہ آتا ہے، آج ہمیں ہوٹل کے کھانوں میں مزہ آتا ہے، آج فیشن ہو گیا ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بازاروں میں جا کر ہوٹلوں کے اندر کھانا کھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھلے بازاروں میں کھلا ہو کر کھانا یہ ادنا درجے کی دلیل ہے، یہ نچلے پن کی دلیل ہے۔ آج وہ چیز فیشن ہو گئی، وہ بے پردہ جاتی ہے، بچیاں بے پردہ، بہو بے پردہ، ہوٹل کے تمام غیر محرم گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ ہماری عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ایک نماز کی قیمت، آج نماز پڑھتے ہوئے لذت نہیں آتی، آج بیانوں کی محفل میں لذت نہیں آتی، آج قرآن اور اذان سن کر لذت نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہم نے دنیا کو سینے سے لگا لیا ہے، دنیا کو دل میں بسا لیا ہے، دنیا کو خون کے قطرے قطرے کے اندر ہم نے جگہ دے دی ہے۔ جہاں دنیا ہوتی ہے وہاں آخرت نہیں آتی، جہاں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہاں قرآن کی لذت نہیں ملتی۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کہا کہ جو کرتا تھا وہ کرتا تو جسم پر نہیں ہے، جنت کا لباس پہنی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو جنت کا جوڑا دے دو، یہ قیامت تک اسی میں رہیں گی، اور وہ جوڑا جسے پہن کر یہ تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی اور جس کا ان کو کفن بنایا گیا تھا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سور کے آخرت کے سور اسرافیل علیہ السلام کے سور تک جتنے لوگ آئے اور مرے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کہیں گے میری محبوب، میری پسندیدہ بندی اس کرتے کو پہن کر تہجد پڑھا کرتی تھی، رات میں جگا کرتی تھی، میری عبادت کیا کرتی تھی، نیک اعمال کے پلڑے میں اس کرتے کو بھی ڈال دیا جائے۔ میری ماں، تو نے نیکی کی قدر کو نہیں جانا، تو نے قرآن کی قدر کو نہیں جانا، تجھے یہ پتا ہے بیوٹی پارلر کے اندر مہندی لگانے کی قیمت کیا ہے، بالوں کو سنوارنے کی قیمت کیا ہے، کبھی اس موت کو سنوارنے کی فکر کی ہے، کبھی قبر کو سنوارنے کی فکر کی ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعد ابن معاذ کے انتقال پر اللہ کا عرش بھی کام گیا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اور آسمان کے تمام فرشتے رنجیدہ ہو گئے اور غمزدہ ہو گئے۔ اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے، اتنے پسندیدہ بندے تھے، اللہ کا عرش بھی کام گیا، فرشتے بھی جو ہے آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 70,000 فرشتے حضرت سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ جب ان کو دفن کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، نہ میری بیٹی کو، نہ میری بہو کو، نہ نیک کو، نہ بد کو، ہر ایک کو قبر ان کی پسلیاں ملانے کا کام کیا کرتی ہے۔ وہ سعد ابن معاذ جو 70,000 فرشتوں نے جن کی نماز جنازہ پڑھی، نبی نے پڑھائی، صحابہ نے آمین کہی، اور اللہ کا عرش ہل گیا، قبر نے اس کے ساتھ معاملہ سخت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر وہ تنگی قبر کی دور ہو گئی۔ ہم مریں گے، کون دعا کریں گے؟ ہم مریں گے، بچوں کو اس حالت میں کیا کر رکھا ہے کہ وہ قل ہو اللہ پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کرے؟ ہم نے ڈاکٹری کی ڈگری دے دی، ہم نے انجینئرنگ کی ڈگری دے دی، ہم نے پیسہ کمانے کی ATM مشین تو بنا دیا، لیکن کیا اس لائق بھی ہے کہ وہ نانی کو، وہ دادی کو، وہ ماں کو، وہ بیٹی بہن کو یاد کر کر کلام پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر سکے، آیت کریمہ کر سکے؟ نہیں، اب وہ ماں کے جانے کے بعد زیورات کی تقسیم کی فکر میں لگا ہوا ہے، جورو کی غلامی کرتے ہوئے ماں کے زیورات کو جورو کے گلے میں دیکھنا چاہتا ہے۔
کاش ہم دیندار بناتے. اور تو اور میری مائیں اور بہنیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. نہ وہ زمانہ واٹس ایپ کا زمانہ تھا، نہ ٹی وی سیریل کا زمانہ تھا، نہ ڈرامے کا زمانہ تھا، نہ سنیما کا زمانہ تھا، نہ عشق و معاشقے کا ماحول تھا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. زمانے میں بہترین تقوی کا زمانہ میرا زمانہ ہے. ایک طرف صدیق نظر آتے تھے، دوسری طرف فاروق نظر آتے تھے، تیسری طرف عثمان کی حیا نظر آتی تھی، چوتھی طرف حضرت علی کا علم نظر آتا تھا، پانچویں طرف حضرت خالد بن ولید کی شجاعت نظر آتی تھی، اور جو ہے چھٹویں طرف عبد الرحمن ابن عوف کا مال نظر آتا تھا. تقوی طہارت کا ماحول تھا. جبرائیل اللہ کی آیتوں کو لاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مدینے کی گلی گلی، مکے کی گلی گلی مہک جاتی تھی، معطر ہو جاتی تھی، اور آنے والا نابینا بھی پہچان لیتا تھا کہ اس گلی سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. عورت صنف نازک ہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. جب قبر کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈالا گیا اور مٹی سے ڈھک دیا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے. آپ کے گال اور آپ کے کلے تر بتر ہو گئے، داڑھی تر بتر ہو گئی، جیسا بارش کے اندر چہرہ بھیگ جاتا ہے. پھر کچھ ہی لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونے کی وجہ کیا تھی، یہ مسکرانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بٹیا کو کفن کے ساتھ قبر کے اندر اتارا تھا، اپنی بٹیا کو ودا کیا تھا. وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کتنی دعائیں کیا ہوگا، وہ کتنی رحمتیں اللہ سے مانگا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر کے اندر جب میری بیٹی کو رکھا گیا تو جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوق اگر دیکھ سکتی تو دیکھتی کہ قبر نے میری بیٹی کے پسلیوں کو دبا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ایک نماز نہیں چھوٹی ہوگی، ایک تہجد نہیں چھوٹی ہوگی، کبھی شاخامین کے دل کو دکایا نہیں ہوگا، اولاد کو جنت کے راستے میں چلایا ہوگا. نہ ٹی وی تھی، نہ واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک تھا، نہ ٹویٹر تھا، نہ بھگانے کا ماحول تھا، نہ بے پردگی کا ماحول تھا، نہ بے حیائی کا ماحول تھا. ایسے زمانے میں نبی کی صاحبزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ نبی تھے، دعا کر لی اپنی بیٹی کے واسطے، قبر کشادہ ہو گئی، ہمیں قبر دبائے گی. جب سعد ابن معاذ کو 70,000 فرشتوں نے جن کی نماز جنازہ پڑھی، اللہ کا عرش کام گیا، آسمان کے فرشتے غم زدہ ہو گئے، زمین و آسمان رونے لگے. نبی نے نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے آمین کہی، اور وہ خیر القرون کے اندر سعد ابن معاذ کی پسلیاں دبی ہیں. تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور ہم نے کہ یا تو یہ کہہ دو یہ باتیں جھوٹی ہیں، یہ مال سے دور کرنے کے لیے، یہ دنیا سے دور کرنے کے لیے یہ باتوں کو کہا جا رہا ہے، یا یوں کہو یہ باتیں برحق ہیں. ہم نے قبر کی تیاری کو بھلا دیا ہے، ہم نے سکرات کو معمولی سمجھ رکھا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ملاقات کی ملک الموت سے. ملک الموت وہ فرشتہ ہے جو انسانوں کی روح کو قبض کیا کرتا ہے، انسانوں کی روح کو نکالا کرتا ہے. پوچھا، اے موسیٰ، جب کسی انسان کی روح نکالتے ہیں تو انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیسے درد ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملک الموت نے کہا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ جو ہے اس کو دیکھ کر قابو میں نہیں رہیں گے. کہا کہ آگ جلاؤ. آگ کو جلایا گیا اور ایک بڑا برتن اور ایک بہت بڑا دیگچا اس کے اوپر رکھ دو. اتنا تبایا گیا، اتنا جلایا گیا کہ وہ دیگچا سرخ ہو گیا انگاروں کی طرح. کہا کہ ایک زندی چڑیا کو اس دیگچے کے اندر ڈال دو اور اس کے اوپر ڈھکن بند کر دو، نہ اسے اڑنے دو، نہ اسے مرنے دو، نہ اسے آزاد کرو، نہ اسے قید میں رکھو. اس چڑیا کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کے روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے. میری ماں، ہم سمجھتے ہیں کہ انسان سویا اور ہمیشہ کے لیے سو گیا، انسان لڑکا اور اس کی روح قبض ہو گئی. لڑکنے اور روح کو قبض ہونے کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ
کیا معاملہ کرتے ہیں، ملک الموت کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا حدیثوں میں اس کو نہیں بیان کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہستی، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی پسندیدہ شخصیت، جس نے اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھا ہے۔ جنت کے درخت جب لگڑ کھاتے ہیں ڈالیاں، نبی پر درود بھیجتی ہیں۔ جنت کی حوریں، جنت کے غلمان اگر کچھ گنگناتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانڈی پر اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، سکرات کی کیفیت طاری ہے، لکڑی کے برتن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی کو اپنے چہرے انور پر ملتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی برداشت نہیں ہوتی۔ پیغمبروں کے پیغمبر، سید الاولین، سید الآخرین، سید الرسل، اللہ کے محبوب بندے، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، لواء الحمد کا اٹھانے والا اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کہنے والا سل توتا، آج وہ کہہ رہا ہے، رو رو کر کہہ رہا ہے اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ ہماری زندگی کا مقصد اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد بننا سورنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد پراپرٹی خریدنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد مال زر و زیور کو جمع کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد دنیا کو بسانا نہیں ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، یہاں سے ہم ٹرین پکڑتے ہیں بامبئی کے لیے یا مدراس کے لیے، درمیان میں پانی ختم ہو جاتا ہے، ایک اسٹیشن پر بنگار پیٹ، جولار پیٹ، جو بھی سمجھیے گا کہ وہاں ٹرین رکتی ہے، پانی لے کر جلدی ہم جو ہے اپنی بوگی میں آ جاتے ہیں، اپنے سیٹ پر آ جاتے ہیں۔ وہ کائنات کا کتنا بڑا گھامڑ انسان ہوگا، بے وقوف انسان ہوگا کہ جولار پیٹ اسٹیشن پر جب اترا تو اس نے دیکھا کہ اے سی کا ماحول ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پھول کی کلیاریاں ہیں، گلستان کا ایک چھوٹا سا ماحول ہے، تو پھر وہاں وہ کوشش کرنا شروع کر دے میں سائٹ لوں گا، میں اپارٹمنٹ بنوں گا۔ اللہ کے بندے، تیری ٹرین نے سیٹی کو پھونک دیا ہے، سگنل گرین پڑ چکا ہے، ٹی ٹی نے جھنڈا ہلا دیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں اپارٹمنٹ بنوں گا، میں گلستان بناؤں گا، میں بوستان بناؤں گا، میں باغیچہ بناؤں گا، میں یہاں پر محل تیار کروں گا۔ کوئی سمجھانے والا سمجھائے تیری منزل تو مدراس جانا ہے، بامبئی جانا ہے، یہاں ٹرین رکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ مسافر چڑھیں گے، کچھ مسافر اتریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ ایک پل ہے جو زندگی کے مرحلے سے گزر کر موت تک، قبر تک چلے جانے والی ایک پل ہے۔ یہاں کوئی بلڈنگ بنائے، یہاں کوئی جی لگائے، بس انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر کر نکلنے کی فکر کرتا ہے، وہاں نقشے نہیں بناتا، وہاں ٹائم پاس نہیں کرتا، بس دنیا اتنا ہی ہے کہ قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اگر جو سفر کی تیاری نہیں کرتا وہ مسافر سفر کے اندر پریشان ہو جاتا ہے، منزل مقصود پہنچ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ جو آخرت کا مسافر ہے اس نے قبر کی تیاری نہیں کی، قبر میں پریشانی ہوگی، آخرت میں پریشانی ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے یہ ماحول بنا رکھا تھا کہ کبھی دنیا سے انہوں نے دل نہیں لگایا، مال سے دل نہیں لگایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، اور جب بازار لگا مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کا تو کئی لاکھ درہم اور کئی اونٹوں کے اندر مال نفے کا لا کر اپنے گھر کے اندر احاطے میں صحن میں رکھ لیا۔ بیگم نے کہا سفر کر کے آئے ہو، کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، طبیعت نہیں کر رہی ہے۔ کہا کہ آرام کر لو۔ وہ زمانہ الیکٹریسٹی کا زمانہ نہیں تھا، وہاں اے سی نہیں چلتی تھی، وہاں پنکھا نہیں چلتا تھا، اور ایک اٹے سے اور ایک ہوا کے پنکھے سے پنکھا جھیلنا پڑتا تھا۔ ان کی بیگم پنکھا جھیلنے لگی اور حضرت طلحہ مچلنے لگے، بے قرار ہونے لگے، کبھی پسینہ چھوٹ جاتا، کبھی اس کروٹ بدلتے، کبھی اس کروٹ بدلتے۔ بیگم نے کہا نہ تو کھانا صحیح سے کھایا ہے، نہ آپ اطمینان کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیگم ہر دکھ درد میں تو نے میرا ساتھ دیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ بازار لگا تھا، اللہ نے اتنے لاکھ دینار و درہم
اللہ نے نفع میں مجھے دیے ہیں، اب پتا نہیں کہ تہجد کو میں پہلے اٹھوں گا یا اس سے پہلے موت آ کر مجھے دبوچ لے گی۔ اگر میں تہجد میں اٹھا تو اس وقت اللہ کے راستے میں مدینے کے فقراء میں، مساکین یتیم بیواؤں میں مال کو تقسیم کر دوں گا، اور اگر نہیں اٹھا، موت نے دبوچ لیا، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ مدینے میں اتنے فقراء تھے، اتنے مسکین تھے، اور تو دنیا میں مال رکھ کر آ گیا۔ بیگم بھی اللہ والی تھی، کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، پہلے ہی بتا دیتے، آپ سنت سے کھانا کھا لیتے، آرام سے سو جاتے۔ کہا کہ بیگم کیا؟ تو کہنے لگی میرے پاس مدینہ طیبہ کے فقراء کی، مساکین کی، یتیموں کی، مستحق بیواؤں کی لیسٹ ہے، ہم دونوں مل کر پٹلم بنائیں گے اور توشے بنائیں گے، ان کے گھروں کے پاس ہم رکھ کر آ جائیں گے، جب تہجد کو جگیں گے، جب فجر کو جگیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور پھر ایسے ہی کیا، تہجد سے پہلے پہلے مدینے کے فقراء پر مال کو تقسیم کر دیا۔ دوسرے دن صحابہ کے بچے، مدینہ طیبہ ایک چھوٹا محلہ تھا، ادھر کے بچے ادھر، ادھر کے بچے ادھر، گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تو پڑوس کے بچوں نے کہا آج عید کا سماں ہے، کیا چاند نظر آ گیا؟ کیا تمہارے گھر میں عید ہے؟ کہنے لگے بچے ہاں ہمارے گھر میں عید ہے، میری امی جان میرے ابو کہہ رہے تھے کہ مال آیا تھا اور تہجد سے پہلے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، اس سے بڑی عید کیا ہوگی؟ غریب کی دعا سب سے بڑی عید ہے، یتیم کی دعا سب سے بڑی عید ہے۔ مال سے محبت نہیں کی، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور جب مہمان آتا بات کے اندر چراغ کو بجھا دیتے، کھانے کی آواز کرتے، اور پھر محسوس ہوتا کہ صاحب سامنے والا کھا چکا ہے تو پھر چراغ کو روشن کیا کرتے تھے۔ آخرت آتی ہے تو بچوں کے اندر بھی آخرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مردوں میں پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ جانوروں کے اندر بھی نماز کی اہمیت ہوتی ہے، نماز کا شوق ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی اونٹ پال رہے تھے اور انہوں نے آ کر شکایت کی یہ اونٹ رات کو سونے نہیں دیتا، پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس اونٹنی کو لے کر آؤ۔ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر اونٹ کی زبان دے دی اور اونٹ کی زبان سمجھنے کی توفیق اللہ نے دے دی۔ کہا کہ کیوں ستاتے ہو مالک کو، بیچارہ دن بھر محنت مزدوری کر کے تھکا ہوا رہتا ہے۔ اونٹ رو کر کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے میرا مالک تھکا ہارا آتا ہے اور چور چور بدن میں سو جاتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تہجد اس کی چھوٹ نہ جائے، کہیں اس کی فجر کی نماز چھوٹ نہ جائے، اس لیے اس کو جگانے کے لیے ساری رات میں آواز کرتا رہتا ہو کہ کہیں گہری نیند سو کر تہجد سے غافل نہ ہو جائے، فجر کی نماز سے غافل نہ ہو جائے۔ ایک وقت وہ تھا ہمارے تقوی طہارت کا اثر، ہمارے خدا کے خوف کا اثر، ہماری نمازوں کی محبت کا اثر، جانور بھی خیال کیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ نے کتے سے کہا کہ تو بہت اچھا وفادار ہے، مالک کے ساتھ اور مالک کے گھر کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، لیکن دو خصلتیں تیری پسند نہیں، ایک دیواروں پر استنجا کرتا ہے اور دوسرے فقیروں کو دیکھ کر بھوکتا ہے۔ کتے نے کہا کہ اس لیے میں دیواروں پر استنجا کرتا ہوں کہ زمین سجدے کی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، کہیں وہ اس جگہ پر استنجا کرو جہاں کوئی مومن کی پیشانی سجدے کے لیے زمین سے لگ جائے، اس کے خیال سے میں نہیں کرتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے فقیروں کو کیوں بھوکتے ہو؟ کہا اللہ کو چھوڑ کر یہ مخلوق سے بھیک مانگا کرتے ہیں، یہ ادا ان کی مجھے پسند نہیں آتی، جتنا مخلوق سے مانگنے میں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں، اس سے کم میں اللہ راضی ہو جائے گا، ان کو مالدار ہو جائے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ تقوی طہارت کا اثر گلی کے جانوروں پر تھا، آج ہماری نمازوں کا اثر ہمارے خاوندوں پر نہیں ہے، ہماری اولاد پر نہیں ہے، ہمارے اڑوس پڑوس پر نہیں ہے۔ رسمی نمازیں ہو رہے ہیں، رسمی روزے ہو رہے ہیں، اور میری مائیں اور بہنیں امت کی حالت کتنی تباہ کن ہے، امت کی حالت کتنی قابل افسوس ہے، قابل رحم ہے۔ اب سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، اللہ کے دربار کی طرف رونے دھونے کے اور توبہ کرنے کے، معافی مانگنے کے اور کوئی صورت نہیں اور کوئی شکل نہیں۔ کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، کوئی ہماری نہیں سنتا اللہ کے علاوہ۔ اگلا ہفتہ یہ نئے مہینے کا پہلا ہفتہ ہے، ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو
قرآن خوانی آیت کریمہ کی جائے گی۔ کون کہتا ہے ہمارے گھر میں پریشانی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے 100% ہمارے گھر میں امن و امان، سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے؟ کہیں قانون کی پریشانی، کہیں قرضوں کی پریشانی، کہیں بیماری کی پریشانی۔ آیت کریمہ کے صدقے میں اللہ میری اور آپ کی نہیں سنتا ہوگا، لیکن کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی ایسے بزرگ ہوں گے جن کی وہ سن کر ان کے صدقے میں اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ہمیں دنیا اور آخرت میں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے 2:30 بجے اگلے ہفتے آئے اور اس درمیان گھر کے اندر بھی کلام پاک کی تلاوت کرے، آیت کریمہ کرے اور آ کر یہاں سے جوڑ لے۔ انشاءاللہ آیت کریمہ قرآن خوانی کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے دعا، اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بالخصوص بلاد حرمین جہاں اللہ کا مکہ، نبی کا مدینہ ہے، وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ قدم قدم پر نیکیاں نصیب فرمائے، اللہ مصائب آلام پریشانیاں دور فرمائے، اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور سجدے کی سنت کی اور اللہ کی رضامندی کی موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شان میری جان میری لختے جگر، سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر۔ شان میری جان میری لختے جگر، سارا جہاں بول اٹھا ہے شیر نڈر۔